وله الحمد. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، محترم سامعین کرام، دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 حدود و تعزیرات، نمبر 5 آداب. 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ایمانیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، تقدیر پر ایمان لے کر آنا اور آخرت پر ایمان لے کر آنا. یہ ایمانیات. عبادات کیا ہے؟ عبادات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور جہاد ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. معاملات کیا ہے؟ کسی کا مال لینا، کسی کا مال دینا، اسی طرح امانت ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، قرض کے معاملات ہیں، اور اس کے اندر آپس کے باہمی جھگڑے ہیں، ترکہ اور میراث ہے، آئلی جھگڑے ہیں، مالی معاملات ہیں. آئلی کہتے ہیں آپس کے رشتہ داروں کے معاملات ہوتے ہیں، باہمی جھگڑے ہوتے ہیں.
امانت کے معاملات ہیں، اور ترکہ اور میراث، یہ سارے معاملات کے اندر آتے ہیں۔ حدود و تعزیرات، کسی کا ناحق قتل کر دینا، ناحق کسی کا مال لے لینا، بدکاری کا ارتکاب کرنا، بدکاری کی کسی پر تہمت لگا دینا، یہ ساری حدود و تعزیرات کے اندر آتے ہیں۔ آداب آ جاتے ہیں۔ پانچویں چیز آداب۔ آداب کے اندر سب سے پہلے اخلاق ہیں، اخلاق کے بعد عمدہ باتیں ہیں جو ہمیں دین نے بتلائی ہیں، اس کے بعد سیاسی امور ہیں، اور نمبر 4 معاشرتی امور ہیں۔ یہ سارا مجموعہ یہ دین ہے۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، حدود و تعزیرات اور آداب، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ان میں جو عبادات ہیں، ان عبادات میں آج جس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جب یہ زکوٰۃ یہ دین کا ایک بہت بڑا اہم رکن ہے، دین کا بہت بڑا اہم رکن ہے۔ جب کوئی مسلمان عاقل اور بالغ، جب کوئی مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، مرد عورت ہے، زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اس مسائل کو جاننے اور سیکھنے میں وہ کوتاہی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مسائل کو جاننے میں، مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ اور پھر جاننے کی فضیلت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دین کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے، جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو چند چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ یہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس مال پر واجب ہے، زکوٰۃ کب واجب ہے اور کتنی واجب ہے۔ پہلی کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کیا ہے۔ یہ ایک عنوان ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس مال پر واجب ہے، زکوٰۃ کب واجب ہے اور کتنی واجب ہے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اور ادا کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں، یہ 3 عنوانات ہیں، انہی پر آگے بات ہوگی، ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ تو اسلام کا ایک رکن ہے، اور اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن مجید میں 31 جگہ نام لے کر زکوٰۃ دینے کا حکم بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 جگہ پر زکوٰۃ کا نام لے کر اس کا حکم بیان کیا ہے۔ اور پھر
یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اہم رکن ہے. یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی صدقہ اور نفل نہیں ہے، بطور ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت میں دو چیزیں شرط ہیں. عبادت کی قبولیت کے لیے کوئی عبادت عند اللہ مقبول ہو تو اس کے لیے دو شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، یعنی اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسری کسی عبادت کی قبول کے لیے شرط ہے اتباع شریعت اور اتباع سنت. بھائی نماز پڑھنا ہے تو اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی 4 رکعتیں ہوں گی، فرض ادا ہی نہیں ہوں گے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی 4 پڑھ لے، ظہر کی 8 رکعتیں فرض پڑھ لے یا 2 پڑھ لے، مغرب کی 4 پڑھ لے. تو زکوٰۃ میں کیا؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک نیت یعنی اخلاص ہو، اور دوسری چیز ہے اتباع شریعت، یعنی اس عبادت کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرنا. یہ عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ رواج ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، دیکھا سنا بھی کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنا. یہ کچھ نہ کچھ دینے سے عبادت مقبول نہیں ہوتی، بلکہ عبادت جو عند اللہ مقبول ہوتی ہے وہ جیسے شریعت نے کہا ہے اس شریعت کے مطابق اگر اس عبادت کو کیا جائے گا، مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس عبادت کو ادا کیا جائے گا تو پھر وہ عبادت عند اللہ مقبول ہوگی. تو اسی طرح زکوٰۃ بھی جیسے شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اگر شریعت زکوٰۃ ادا کریں گے تو ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ عند اللہ مقبول نہیں ہوگی. یہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کے بھی ایک اصول ہے. تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی اور طہارت. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے اور طہارت ہے. قرآن مجید کے اندر یہ معنی زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے. اور زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے کہ مال کے مخصوص حصے، مال کی مخصوص مقدار یا زائد مقدار میں سے، مال کی مخصوص مقدار یا زائد مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ. توجہ سے سنیں، مال کی مخصوص مقدار یا زائد مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی مستحق شخص کو، اس کے لیے مستحق بھی ضروری ہے، کسی مستحق شخص کو بغیر کسی عوض کے مالک بنا دینے کا نام زکوٰۃ ہے. مال کا مخصوص حصہ یا مال کا زائد حصہ ہے، مال کی مخصوص مقدار یا زائد مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ، مال کی مخصوص مقدار یا زائد مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی مستحق شخص کو بغیر کسی عوض کے، یعنی اس سے کچھ لینا مقصود نہ ہو، بغیر کسی عوض کے مالک بنا دینے کا نام مالک بنا کر دینے کا نام یہ زکوٰۃ ہے. اور پھر زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اس پر ملے گا کیا؟ تو فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو پاک کرو. زکاتوں سے مال، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. اور داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. صدقہ دینے سے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. صدقہ دے، کوئی بھی مصیبت صدقے سے پار ہو کر، صدقے کو پار کر کے کسی بندے تک نہیں پہنچ سکتی. الصدقہ تطفئ غضب الرب، اور صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزہ کرو، اپنے مریضوں کی صدقے کے ذریعے
दवा दो, मरीजों को शिफायत करो। और फिर एक दूसरी जगह फरमाया मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, जिसने अपने माल की ज़कात अदा की उसको कभी नुकसान नहीं हो सकता। यदि नुकसान हो गया, माल हलाक हो गया, इसकी पीछे वजह यह है कि हम अपने मालों की ज़कात नहीं देते। और फिर मिलेगा क्या? मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल। अल्लाह कहते हैं जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जब कोई आदमी जमीन के अंदर एक दाना उगाता है, अब उस दाने से 7 सिट्टे निकलते हैं और हर सिट्टे के अंदर 100 दाना होता है। फी कुल्लि सुंबिलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। जैसे एक दाने से आगे सैकड़ों दाने, हजारों दाने बन गए, इसी तरह ज़कात देने से अल्लाह ताला ऐसे माल को बढ़ा देते हैं। तो ज़कात देने से माल में बरकतें भी आती हैं। बकरी है, कुत्ते हैं, अब बकरी की हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। अब जैसे मैंने सुना, तहकीक नहीं है कि कुत्तों के बच्चे बकरी से ज्यादा होते हैं, लेकिन बकरियां जनाब हर साल बढ़ती जा रही हैं। लाखों के एतबार से बकरियों की कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां होती हैं, लेकिन कुत्ते तो एक गिने चुने नजर आते हैं। तो माल ज़कात अदा करने से अल्लाह माल को बढ़ा देते हैं, माल में बरकतें होती हैं, माल का नुकसान नहीं हो सकता, माल पाकीज़ा हो जाता है। और एक और हदीस फरमाया मा तलफ़ मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सि ज़कात। खुश्की और तरी के अंदर अगर किसी का माल हलाक हो जाता है, अगर किसी को माली तौर पर नुकसान हो जाता है, तो वो ज़कात को रोकने की वजह से होता है। वैसे नुकसान नहीं हो सकता। खुश्की और तरी के अंदर अगर कायनात में किसी को नुकसान हुआ तो वो माली नुकसान वो ज़कात ना देने की वजह से हुआ। जो उस माल की ज़कात देता है उसको कभी नुकसान नहीं हो सकता। और ये अल्लाह इसको देंगे क्या? और फिर जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा, जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते, उसकी वईद क्या है? जो ज़कात नहीं देते, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वो तमन्ना करेंगे कि काश कि अभी हमें मौका मिल जाए और हम दोबारा जाके अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और फिर कुरान मजीद के अंदर फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना और चांदी को ज़ख़ीरा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। और ये सोना और चांदी, ये माल जिसको दुनिया के अंदर रोक के रखा जाता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया जाता, सदक़ात वाजिबा खास तौर पर क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम। जहन्नुम की आग के अंदर उनको भड़काया जाएगा, पकाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। पेशानियों को और पुश्तों को और पहलू को सोने और चांदी से दागा जाएगा। और फिर कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। यही वो सोना और चांदी है जिसे तुम अपने लिए जमा करके रखते थे, यही वो सोना और चांदी है जिसे तुम अपने लिए ज़ख़ीरा करके रखते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अब चखो उसका मज़ा जिसे तुम ज़ख़ीरा करके रखते थे। और भी इसकी वाइदें हैं, और भी वाइदें हैं। मेराज के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों के आगे और पीछे चीथड़े लगे हुए हैं और वो सख्त अज़ाब में मुब्तला हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? फरमाया ये वो शख्स है जो ज़कात नहीं अदा करता। और एक रिवायत के अंदर आता है कि सांप उसके गले में बनाकर वो सांप की शक्ल में वो आएगा जो माल दुनिया में ज़ख़ीरा किया जाता था, जिसकी ज़कात नहीं दी जाती। तो इसलिए अपने माल की ज़कात अदा करनी है, फ़ज़ाइल को सामने रखते हुए, अल्लाह का हुक्म सामने रखते हुए, इबादत सामने रखते हुए। इस्लाम के अरकान में से इबादत एक रुकन है और इबादत की कबूलियत के लिए 2 शराइत मैंने अर्ज की हैं कि एक इखलास होना ज़रूरी है और तरीका सही होना सही ज़रूरी है। इखलास नहीं होगा
اتباع شریعت نہیں ہوگی تو وہ عمل عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے جو اچھا زکوٰۃ کس پر ہے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے عاقل پر، بالغ پر، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو. زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سربراہ ہو یا ماتحت ہو، سربراہ ہو یا ماتحت ہو، روزگار میسر ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمان ہے، عاقل ہے. یہ اس چیز کی خیال رکھنا ضروری ہے. لوگ بیوہ یا بیوہ کو زکوٰۃ دے دینی. بیوہ اگر اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، اور اگر اس کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے، اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال پڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اور یاد رکھیں یہ مسئلہ، زکوٰۃ اگر کسی غیر مستحق کو دے دی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ کو دوبارہ دینا ہوگا. یہ مسئلہ ہے. غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں لگتی. جیسے میں نے زکوٰۃ کی تاریخ کے اندر بتایا کہ مال کا مخصوص حصہ یا زائد حصہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کس کو دینا ہے؟ مستحق شخص کو دینا ہے، مالک بنا کر دینا ہے اور بغیر عوض کے دینا ہے. تو زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور نصاب کا مالک ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سربراہ ہو یا ماتحت ہو، روزگار ہو یا نہ ہو، روزگار ہو یا نہ ہو. لیکن اگر نصاب کا مالک ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اگر نصاب کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. تو زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور نصاب کا مالک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سربراہ ہو یا ماتحت ہو، روزگار میسر ہو یا نہ ہو. لیکن اگر یہ نصاب کا مالک ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور پھر ایک بات اور بیچ میں مسئلہ آ گیا، یاد رکھیں. زکوٰۃ حلال مال کی دیتی ہے. زکوٰۃ حلال مال سے ادا کی جاتی ہے، حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہمارے جتنے بھی اتنے باریک مسائل ہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ آیا ہمارے کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. اور ایک اصول یاد رکھیں، جو بندے حرام کاروبار کرتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں. اب حرام کیا ہے؟ سب سے بڑا حرام تو سود ہے. سودی کاروبار کرنا سب سے زیادہ ہے. ان کو اپنے بچوں کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو لوگ اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، جو لوگ اپنی اولادوں کو، وقت کی بدماش ان کی اولاد بنے، ان کی اپنی بچوں کو بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی اولاد کو حلال کھلاتے ہیں، اللہ کی قسم لمبی چوڑی تربیت کی ضرورت نہیں، وقت کے جنید بغدادی بنے گی اولاد. اس لیے حلال اور حرام کا مسئلہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اور سود کا مسئلہ تو بہت ہی نازک ہے. سب سے کم درجے کا سود، سب سے کم درجے کا سود، فرمایا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سود پر تفصیلی بات ہوگی. سب سے کم درجے کا سود ایسے ہے جبکہ اپنی سکی والدہ کے ساتھ زنا کرنا. اب حدیث آگی، شریعت آگی، اس میں شک کیا ہے؟ 1 درہم کا سود ایسے ہے جیسے 30 دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا. اب جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، جو حرام کھلا رہے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی کا مال مخلوط ہے، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، مشتبہ مال ہے، مخلوط مال ہے، تو وہ حلال مال کی زکوٰۃ دے گا. اگر وہ زکوٰۃ کا نصاب اس کا بنتا ہو تو وہ حلال مال کی زکوٰۃ دے گا. حرام مال سے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. حرام مال کا کیا کرنا؟ شریعت کہتی ہے حرام مال کو پاس رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. حرام مال کو تو صدقہ کرنا واجب ہے، حرام مال کو تو پاس رکھنے کی اجازت ہی نہیں. جو حرام مال ہے توبہ استغفار کرو، صدقہ کرو. حلال مال، زکوٰۃ کس مال کی ہے؟ حلال مال کی زکوٰۃ دینی ہے. حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہے. حرام مال کو صدقہ کرنا واجب ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. بہرحال زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو،
بالغ ہو اور نصاب کا مالک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سربراہ ہو یا ماتحت ہو، روزگار میسر ہو یا نہ ہو، اور حلال مال پر واجب ہے، حرام مال کو صدقہ کرنا واجب ہے، مخلوط مال ہو تو اس میں سے حلال مال کوئی زکوٰۃ دینی ہے، حرام مال کی زکوٰۃ نہیں دینی، اس کو صدقہ کرنا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور کس مال پر واجب ہے؟ 4 مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور سامان تجارت ہے، 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت بھی بیان کی اللہ کیا دیں گے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بھی بیان کی، نہ دینے سے نقصان کیا۔ اچھا اس میں نقصان کی بات آ گئی، نقصان کی بات آئی کہ یہ جو بارشیں اللہ روکتے ہیں یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے روکتے، یا جو بارشیں نہیں ہوتی امت پر جو سخت قسم کے حالات آتے ہیں، یہ زکوٰۃ جیسے امت پر حالات اور عذاب آنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں۔ امت پر عذاب آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے ان پر عذاب آئے، اور دوسری جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بروقت بارشیں ان پر نہیں ہوں گی۔ لولم بہائم لم یمطر من السماء، اگر فرمائے کہ یہ 4 پائے یہ جو جانور نہ ہوتے تو تمہیں بارش کا ایک قطرہ میسر نہ ہوتا، تو بارش کا ایک قطرہ تمہیں میسر نہ ہو۔ برحال زکوٰۃ کس مال پر واجب ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور تجارتی سامان تجارت، ان چاروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا کتنا ہے؟ سونا کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا تقریباً 88 گرام کے قریب بنتا ہے، 87.7 یا 8 گرام بنتا ہے، 88 گرام سونا، 7.5 تولے سونے پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب صرف سونا ہو۔ جب صرف سونا ہوگا تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اگر کسی کے پاس نقدی ہے، اگر کسی کے پاس سامان تجارت ہے، اگر کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس نقدی ہے، کسی کے پاس سامان تجارت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چاندی کے نصاب کا حساب کر کے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور چاندی کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ اگر چاندی کسی کے پاس ہو، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے پر، توجہ سے سنیں، اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر چاندی ہے، نقدی ہے یا سامان تجارت ہے تو پھر کس پر آئے گی؟ 52.5 تولے سونے پر، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب پر، یہ 617 کچھ گرام بنتا ہے، 617 کچھ گرام یہ چاندی بنتی ہے، 80-90 ہزار روپے کی تقریباً بنتی ہے۔ اچھا اگر سونے کے علاوہ چیزیں ہیں تو کس کا حساب لگایا جائے گا؟ چاندی کا۔ اور اگر سونے کے ساتھ چاندی موجود ہے، اگر سونے کے ساتھ چاندی موجود ہے یا نقدی موجود ہے یا سامان تجارت موجود ہے، صرف اکیلا سونا نہیں ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، پھر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی بلکہ پھر چاندی کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے یا 5,000 روپے بھی اگر کسی کے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ ضرورت سے زائد کوئی چیز موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 7.5 تولے سونے پر نہیں آئے گی، پھر چاندی کا حساب لگایا جائے گا، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر صرف سونا ہو تو کتنی ہے؟ 7.5 تولے، صرف سونا ہو تو کتنی زکوٰۃ ہے کتنے سونے پر؟ 7.5 تولے سونے پر۔ اگر سونے کے علاوہ کچھ ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، سامان تجارت ہے، تو پھر کس کا حساب لگانا ہے؟ چاندی کا حساب لگانا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 80-90 ہزار کی بنتی۔ اگر تیسری بات، اگر سونے کے ساتھ کوئی چاندی ہو، کوئی نقدی ہو یا اس کے علاوہ ضرورت سے زائد چیز موجود ہو، مثلا کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے یا اس سے بھی کم سونا ہے، لیکن اس کے پاس چاندی موجود ہے، اس کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی موجود ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، 20-25 ہزار روپیہ موجود ہے،
تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو سونا ہی نہیں ہے, میرے پاس زکوٰۃ نہیں واجب. یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو زکوٰۃ ادا کرنا اس کو واجب ہو. اچھا, اس کے علاوہ اگر ساری چیزیں ملا کر بھی نصاب کے بقدر ہو جائے, بھائی سونا نہیں ہے, سونے کے علاوہ تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, تھوڑا سا سامان تجارت ہے, اگر یہ ساری چیزیں ملا کر ایک بندہ کہنا جی میرے کو تو کھ بھی نہیں ہے, میرے کو تے بس ایک انگوٹھی دے تے میرے کو 20-25 ہزار روپیہ تے باقی اور میرے کو کوئی انداز. اگر یہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر, چاندی کے نصاب کے برابر ہو گئی, تو یہ آدمی غریب نہیں ہے, یہ نصاب کا مالک ہے. اس شخص پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو, اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ سونا کسی شکل میں بھی ہو, سونا کسی شکل میں بھی ہو, چاہے وہ اصلی ہو, چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو, ڈلی کی شکل میں ہو, قلم کی شکل میں ہو, بٹن کی شکل میں ہو, یا ملا ہوا ہو, مخلوط ہو, لیکن اصلی سونا غالب ہو تو اس پر زکوٰۃ. اسی طرح چاندی کسی شکل میں بھی ہو, اصلی چاندی ہو, زیورات کی شکل میں ہو, ڈلی کی شکل میں ہو, قلم کی شکل میں ہو, بٹن کی شکل میں ہو, اس پر زکوٰۃ واجب ہے. نقدی جو اپنے پاس موجود ہو اس پر زکوٰۃ واجب. بینکوں میں رکھوائی ہوئی رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب. کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے واپس آنے کی امید ہے, اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. کسی کے پاس مال امانت رکھوایا ہوا ہے, اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. انشورنس پالیسی کے اندر اگر کسی نے مال جمع کروایا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس کے علاوہ اور بھی یہ جو شیئرز کی رقم ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پاس موجود رقم ہے, بینکوں کے اندر موجود ہے, کسی کو قرض دی ہوئی ہے لیکن اس کے واپس آنے کی امید ہے, اور اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھوایا ہوا ہے, انشورنس پالیسی کی رقم ہے, یا شیئرز کے اندر دی ہوئی رقم ہے, ان ساری رقموں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینا ہے. ہاں, کسی کو اگر کوئی آدمی مقروض ہے, کسی کا قرض دینا ہے, یا ایسا قرض دیا ہوا ہے جس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے, تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب. تجارتی اشیاء, جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہوگی, جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس کے اندر دکان کی اشیاء آ جاتی ہیں, اور اس کے اندر جتنا بھی سامان تجارت ہے, دکان کے اندر جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہے ان سب پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح جو دکان بیچنے کے لیے خریدی, جو زمین بیچنے کے لیے خریدی, دکانوں کا جتنا مال ہے, فیکٹریوں کا جتنا مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہے, ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے. جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور سال پورا ہونے تک اس کی وہ نیت باقی ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے, تو اس سب پر زکوٰۃ واجب ہے. سامان تجارت کی بات کر رہا ہوں. ہاں, بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا, وہی یہ آج پلاٹ خریدتے ہیں, اگر وہ رہائشی پلاٹ ہے چاہے 10 کیوں نہ ہو, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کا جتنا سامان ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. رہائشی پلاٹ اور جتنے بھی گھر ہیں, گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی نے گھر خرید کے کرائے پہ دے دیا ہے تو اس کرائے کے گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خرید. اسی طرح دکان ہے, دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی, اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے, تو دکان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. فیکٹری پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اس پر ابھی تک سال پورا ہونے تک باقی ہو, اس پر زکوٰۃ واجب ہے. جو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی, چاہے دکان ہے, چاہے مال ہے, چاہے فیکٹری ہے, چاہے گھر کا سامان ہے, چاہے رہائشی پلاٹ ہے, دکان ہے, جو کچھ بھی ہے, ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ 40واں حصہ واجب ہے. جتنا بھی مال ہو اس میں سے 40واں. سال 1 لاکھ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ واجب ہے. 1 لاکھ میں کتنی واجب ہے؟ 2500 روپیہ واجب ہے. اور کب واجب ہے؟ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا. اور سال یہ جو ہمارے جنوری فروری شمسی سال ہے, شمسی سال کا حساب نہیں لگانا, بلکہ قمری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ہے. قمری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے. بھئی اپنا حساب کریں, جب مال آیا, شروع میں مال آیا, اس کا حساب کر لیں, سال پورا ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. قمری مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے, شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دینی. اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ زکوٰۃ فوراً بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ تاخیر سے بھی دے سکتے ہیں.
ज़कात फिलफौर भी दे सकते हैं, जब साल पूरा हो जाए फौरन दे दें, ताखीर से भी दे सकते हैं, और फिर साल के अंदर थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हैं। अगर पता हो कि मेरे पास कितना माल है, तो साल के अंदर अपना हिसाब लगा के निसाब का 10,000 बना है तो हर साल एक महीना दे तो बड़ा आसान है। साल के अंदर थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हैं। किसको देनी है ज़कात? ये कुरान मजीद के अंदर उसके अल्लाह ने हिस्से बयान किए हैं। किसको देनी है? फकीर आदमी को दे सकते हैं, मस्कीन को दे सकते हैं, फकीर को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं, मकरूज को दे सकते हैं, मकरूज को ज़कात दे सकते हैं, और उसूल फरू को ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बंदा अपने बेटे को, पोते को, बेटी को, पोती को, नवासी को, सबको, इनको ज़कात नहीं लग सकती। इस तरह बाप को, दादा को, परदादा को, माँ को, नानी को, परनानी को, नाने को, परनाने को, जो उसूल और फरू है, इनको ज़कात नहीं लग सकती। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ना ज़ौजैन मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं, ना ही उसूल और फरू, ऊपर और नीचे जो नस्बी रिश्ते हैं, ये आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, बहन भाई ज़कात दे सकते हैं, बहन को ज़कात दी जा सकती है, भाई को ज़कात दी जा सकती है, और इसके अलावा जितने भी उसूल और फरू के अलावा जितने करीबी रिश्तेदार हैं, इन सबको ज़कात दी जा सकती है। हाशमी को ज़कात नहीं दे सकते, हाशमी को ज़कात नहीं दी जा सकती, अब्बासी को ज़कात नहीं लग सकती, अलवी को ज़कात नहीं लग सकती, बनु आकिल को ज़कात नहीं लग सकती, बनु अकील को ज़कात नहीं लग सकती, बनु हारिस को ज़कात नहीं लग, ये जो सैयद खानदान है हमारे यहाँ, मशहूर खानदान है, इन खानदानों को ज़कात नहीं लग सकती। किसी गैर मुस्तहिक शख्स को ज़कात नहीं लग सकती। ये उसूल याद रखें। अगर पता चल जाए कि वो मुस्तहिक नहीं है, तो फिर उसका कुछ रद्दो बदल करना चाहिए। अगर दे दी, बाद में पता चला मुस्तहिक नहीं है, तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। उस ज़कात इसलिए मुस्तहिक शख्स को अदा करनी चाहिए। मुसाफिर को दे सकते हैं ज़कात, मुजाहिद को दे सकते हैं ज़कात, तालिब इल्म को ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इस्लाम, ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है, ये अल्लाह की इबादत है। इस्लाम के इबादत में से एक अहम रुकन है, या इबादत है। और इबादत की अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के लिए दो शर्तें हैं। नीयत हो, नीयत क्या हो? इखलास हो, और दूसरा इत्तबाए शरीयत हो, तरीका सही हो। अगर तरीका सही नहीं होगा, नीयत सही नहीं होगी, तो अल्लाह के यहाँ वो इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। जो शरीयत ने जिस तरीके पर कहा कि ज़कात अदा करनी है, उस तरीके पर ज़कात को अदा करना चाहिए, और हम सारे इसका एहतमाम कर लें, नियत करें। अल्लाह क्या देंगे? अल्लाह की कसम, उस बंदे का नुकसान नहीं हो सकता जो अपने माल की ज़कात अदा करता है। बहरहाल अपने उलमा से पूछकर, उम्मत पर हालात आने का सबब भी ज़कात को, एक सबब ये भी है ज़कात को अदा न करना, तो अपने उलमा से पूछकर, मुफ्तियाने से किराम से पूछकर, अपने घरों में इसकी कैंपेन चलाएं और बात चलाएं। भाई अल्लाह का फर्ज है। हमने कई ऐसे खानदान देखे, मेरा राब्ता हुआ एक दो जगह से, भाई हालात है क्या है जी, ज़कात नहीं, मालों का नुकसान हो गया। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। ये अल्लाह का एक हुक्म है, हम सब इसकी नीयत कर लें कि जिस चीज़ पर अपना हिसाब लगाएं, ज़कात फर्ज है, वो अपने ज़कात की अदा करने की एहतमाम करें, इसकी कोशिश करें। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह सूद पर बात होगी, सुन्नत अदा करें।